اوور گراؤنڈ ورکر یا ٹیررسٹ سمجھ کے ان کو بلاتے ہیں، بند کرتے ہیں، شام کو چھوڑتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں. مطلب کوئی پہلگام میں کوئی سینکڑوں لوگ اس وقت بند ہیں، باقی جگہ بھی بند ہے. یہ جو پولیس کی پکڑ دکڑ ہے یا آرمی کے ذریعے پکڑ دکڑ ہے، اس کو بند کیا جانا چاہیے. فاروق صاحب جیسا اتنا بڑا قداور لیڈر، وہ بھی کشمیری لیڈر کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، کیونکہ آلریڈی ہمارے ملک کے اندر بڑا خراب ماحول ہے. ایک جیسا سمجھنا، سب کو سمجھنا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، OGW. کیونکہ ابھی جو کشمیری خود چلا جاتا ہے تھانے میں سوال جواب کے لیے، وہاں اس کی لاش دوسرے دن گھر والوں کو دیتے ہیں. پہلی بار جو ہے امت شاہ جی سے بات کی اور ہی واز ویری نائس. نہ لوگ ایک جیسے رہتے ہیں، نہ سرکاریں ایک جیسی رہتی ہیں. پہلگام کے لوگ بہت غمگین ہیں، بہت تکلیف ہے ان کو، اور بہت گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ پکڑ دکڑ کا ماحول ہے. اس کے باوجود کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے گھوڑے والا ہو یا ٹیکسی والا ہو یا جو بھی وہاں پر تھا، اس نے بڑھ چڑھ کے اس وقت مدد کرنے کی کوشش کی. اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے ٹورسٹ کو ہسپتال لے کے گئے، خون دیا، یہاں تک کہ عادل شاہ نے اپنی جان بھی دی. یہ نزاکت ہے، اس نے بھی کئی لوگوں کی جان بچائی اس وقت. تو پر اس کے باوجود جو پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، اس میں سب کو اوور گراؤنڈ ورکر یا ٹیررسٹ سمجھ کے ان کو بلاتے ہیں، بند کرتے ہیں، شام کو چھوڑتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں. مطلب کوئی پہلگام میں کوئی سینکڑوں لوگ اس وقت بند ہیں، باقی جگہ بھی بند ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب کشمیریوں نے اپنا دل کھول دیا ہے، تو اب ملک کے لوگوں کو بھی بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہ جو پولیس کی پکڑ دکڑ ہے یا آرمی کے ذریعے پکڑ دکڑ ہے، اس کو بند کیا جانا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ لوکلز کا انوالومنٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فاروق صاحب کا بھی ایک بیان آتا ہے، انہوں نے کہا اتنا بڑا انسیڈنٹ وداؤٹ لوکل سپورٹ کے اٹ ول بی ناٹ پاسبل. دیکھیے، یہ تو انویسٹیگیشن کی بات ہے نا. میں نہیں سمجھتی ہوں فاروق صاحب جیسا اتنا بڑا قداور لیڈر، وہ بھی کشمیری لیڈر کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، کیونکہ آلریڈی ہمارے ملک کے اندر بڑا خراب ماحول ہے. آپ نے دیکھا کیسے ہمارے اسٹوڈنٹس کی پٹائی ہو رہی ہے، ہمارے ٹریڈرز کی پٹائی ہو رہی ہے. جو ان کو دکان میں جگہ دیتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ہم تمہاری دکان جلا دیں گے اگر تم نے کشمیریوں کو نہیں نکالا. یہاں پر پکڑ دکڑ کا ماحول ہے. تو فاروق صاحب کے کہنے سے وہ پکڑ دکڑ میں اور زیادہ تیزی آئی. مجھے نہیں لگتا ایسا کہنا چاہیے. ہمیں انویسٹیگیشن کا انتظار کرنا چاہیے. کتنے کشمیری ملوث ہوں گے؟ اگر ہوں گے، پہلے میرا دل نہیں مانتے، اگر ہوں گے کتنے ہوں گے؟ 1 2 یا ہزاروں کی تعداد میں. تو سارے کشمیریوں کو ایک جیسا سمجھنا، سب کو سمجھنا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، OGW. کیونکہ ابھی جو کشمیری خود چلا جاتا ہے تھانے میں سوال جواب کے لیے، وہاں اس کی لاش دوسرے دن گھر والوں کو دیتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادتی ہے. اس کا یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے. تو میں لوگوں کی بات سننا چاہتی تھی. میں نے سنا لوگوں میں ڈر ہے، خوف ہے. اس کو دور کرنے کے لیے دوسرا، یہ جو ٹورسٹ ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں، میں ان کو سلام کرتی ہوں اور یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. خاص کر جو ہمارے یاتری آئیں گے. آج تک یاترا جو بھی آئی ہے، پہلگام میں کبھی حملہ نہیں ہوا ہے. یہ پہلی بار آج ہوا ہے کہ ٹورسٹ پہ حملہ ہوا. اور پہلگام کے لوگوں نے ہمیشہ یاتریوں کا کھل کے سواگت کیا ہے. اور ایک بار جب طوفان آیا تھا تو نہ صرف پہلگام بلکہ پورے کشمیر کے لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا. تو یاتری ہمارے مہمان ہیں، وہ پہلے بھی آتے رہے، ابھی ان کو آنا چاہیے. گھٹنا کے بعد سے ہی لگاتار جو ٹیرر کی فیکٹری چلاتا ہے پاکستان، اس پر قدم جو ہے بھارت سرکار اٹھا رہی ہے. اب ایک لابنگ کی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں بھارت سرکار پریاس بھی کر رہا ہے کہ FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کو شامل کیا جائے. یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. میں تو اس اکنامکس اتنا زیادہ نہیں سمجھتی ہوں. وہ تو وہ جانے. اس حملے کے بعد بھی گیدڑ بھبکیاں لگاتار آ رہی ہیں پڑوسی ملک سے. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھو کا پانی آپ نے بند کیا، یا تو اس دریا میں پانی بہے گا یا تو آپ کا خون بہے گا. وہ تو میں نہیں، وہ تو آپ بلاول بھٹو سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کا تو جواب میں نہیں دے سکتی. کہ آپ کی گृह منتری امت شاہ صاحب سے بھی بات چیت ہوئی ہے، کیا بات چیت ہوئی؟ جب میں التجا جی کا انٹرویو کر رہا تھا اس دن میں نے سوال پوچھا، انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات چیت ہوئی، کافی اچھی بات چیت ہوئی ہے. آپ نے کشمیری لوگوں کی جو باہر لوگ موجود ہیں ان کی سیفٹی کی بھی بات چیت کی ہے اور نیشنل سیکیورٹی پہ بھی بات چیت ہوئی تھی آپ کی. نہیں، میری بات تو یہ ہوئی تھی، ایک تو میں نے ان کو کنڈولنس کیا، یہ جو ہمارے 27 لوگ شہید ہوئے اس کے لیے ان اپنا جو ہے دکھ ایکسپریس کیا اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہماری سمپیتھیز. اور دوسرا، ہمیں ان دنوں میں بہت سارے کالز آنے لگے تھے بچوں کے، لڑکوں کے اور ٹریڈرز کے کہ ہمارے ساتھ بڑا خطرہ ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے. تو میں نے بہت سالوں کے بعد پہلی بار جو ہے امت شاہ جی سے بات کی اور ہی واز ویری نائس. اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ روک تھام بھی ہوگی.
फारूक साहब से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने पूछा कि क्या अभी भी ग्राउंड बचा है, क्योंकि कश्मीर से ये राग निकलता रहता है कि पाकिस्तान से बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि कश्मीर पिसता है, ऐसा तमाम पॉलिटिशियंस कहते हैं। क्या अभी भी वो जो थ्रेड है बच जाती है बातचीत की इस घटना के बाद भी? वक्त एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ जब करगिल हुआ था तो कभी आपने सोचा था कि वाजपेयी जी करगिल के बाद जब वो बस लेके गए थे, उसके बाद करगिल हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला हुआ, तो ये तो वक्त एक जैसा नहीं रहता है, न लोग एक जैसे रहते हैं, न सरकारें एक जैसी रहती हैं। तो ये तो कानून है कुदरत का कि बदलाव आता है, कभी अच्छे के लिए आता है, कभी बुरे। आज हमारा बुरा वक्त बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ इतनी शहादतें हुई, टेंशन है, यहाँ भी टेंशन है, मुल्क के अंदर भी टेंशन है, पार भी टेंशन है, सरहद पार भी टेंशन है। तो ये तो ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा तो ऐसा माहौल नहीं रहता है। तो एक बार फिर हालात सुधरेंगे और उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे।